اقول وباللہ التوفیق۔ الحمد للہ الملک الجبار الواحد القہار، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، وصلی اللہ علی النبی المصطفى المختار وعلى آلہ وصحبہ الاخیار، اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت احادیث پر مشتمل کتاب عمدۃ الاحکام کو پڑھنے کے سلسلے کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ اس کی کتاب البیوع، خرید و فروخت، لین دین کی جو کتاب ہے، لین دین کے جو معاملات ہیں، ہم ان کو پڑھ رہے ہیں، اور انتہائی اہم ترین یہ معاملات ہیں۔ آج ہم جس باب کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے باب الربا والصرف۔ باب الربا والصرف، سود سے متعلق جو باب ہے، سود سے متعلق جو احکام و مسائل ہیں، ان کو اللہ کی توفیق سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، دین اسلام کی عمارت 4 طرح کی چیزوں پر کھڑی ہے۔ نمبر 1، عقائد، ایمانیات جسے کہتے ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ اور دوسری چیز آتی ہے عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ تیسری چیز آتی ہے معاملات، جو ہم پڑھ رہے ہیں، خرید و فروخت کے معاملات، نکاح طلاق کے معاملات۔ اور چوتھی چیز آتی ہے اخلاقیات، ایمانیات، دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں، ایمانیات، احکام و مسائل، ایمانیات، عبادات، عبادات کے پھر احکام و مسائل ہیں، معاملات اور اخلاقیات۔ تو اللہ کی توفیق سے ہم معاملات کو پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے عبادات کے بارے میں بھی پڑھا، کیونکہ جو عبادات ہیں ان کے اندر بھی آپ کو احکام و مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ عبادات کو جس طرح مسنون قرار دیا گیا ویسے ادا کر سکیں۔ معاملات کے اندر بھی آپ کو احکام و مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کا لین دین، آپ کا نکاح طلاق، آپ کے دیگر معاملات خوش اسلوبی سے شریعت کے مطابق طے پا سکیں۔ اخلاقیات کے اندر بھی آپ کو احادیث کی، قرآن مجید کی آیات کی ضرورت ہے۔ میں یا آپ کسی چیز کو اخلاق نہیں کہہ سکتے، اخلاق وہ ہے جو شریعت اسلامیہ نے مقرر کر دیا۔ ایسے ہی ہے جی، اللہ اکبر۔ تو اب آتے ہیں ہم جو معاملات کے اندر کتاب البیوع، جو خرید و فروخت کی کتاب ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی ہم جو سود کا چیپٹر ہے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اس کے اندر جو امام صاحب حدیث لے کر آئے ہیں وہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ حدیث سن لیجئے، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء۔ یاد رکھیے گا، ربا، ربا کا لفظی مطلب ہے بڑھوتری، کسی چیز کا بڑھنا۔ کیونکہ سود کا لین دین کرنے والا یہ توقع رکھتا ہے کہ میری اصل جو مال ہے وہ محفوظ رہے گی اور اس کے اوپر مجھے منافع ملے گا۔ میں 1 لاکھ روپے کسی کو دوں،
وہ 2 مہینوں کے بعد مجھے 1,20,000 روپے واپس کرے گا تو یہ ہے اضافہ، ربا، مطلب مال زیادہ ہو رہا ہے، اصل مال محفوظ ہے، مال زیادہ ہو رہا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر سود حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، گواہ بننے والے پر۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور اللہ نے سود کو حرام کیا۔ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا، بیع، وحرم الربا، اور اللہ نے ربا کو، سود کو کیا کیا؟ حرام کیا۔ قرآن مجید سے بھی حرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی حرام ہے، اور علماء کرام کے، امت کے فقہا کے اجماع سے بھی سود حرام ہے۔ اب سود کی 2 قسمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اس سے پہلے کے زمانوں میں بھی پائی جاتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انہیں کو حرام کیا، انہیں کے بارے میں بتایا۔ ایک ہے ربا النسیہ اور ایک ہے ربا الفضل۔ ربا النسیہ، ربا الفضل۔ ربا الفضل پہلے ربا النسیہ کی طرف آتے ہیں کیونکہ یہ شدید ہے۔ ربا النسیہ کس کو کہتے ہیں؟ نسیہ اصل میں ہے تاخیر کرنا، تاخیر کرنا، لیٹ کرنا۔ تو کیا ہوتا تھا؟ ایک شخص نے دوسرے کا قرض دینا ہے، وہ آیا، آ کر بتایا کہ دیکھیں یہ میرا ٹائم ہو گیا اور میرے پاس چکانے کے لیے نہیں ہے، تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے آپ 2 مہینے بعد دے دیجیے گا لیکن آپ زیادہ رقم واپس کریں گے۔ مہلت دی، ٹائم کو زیادہ کیا، لیکن اس کے بدلے میں وہ جو رقم تھی اس کے اوپر سود لگا دیا، یا پھر شروع سے ہی ادھار اس نیت سے دیا کہ آپ مجھے بڑھا کر واپس کریں گے۔ یہ ہے ربا النسیہ۔ وہ تاخیر کے بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ اس سے رقم زیادہ کرتے رہتے ہیں، یہی تو نسیہ ہے۔ اور ربا الفضل کیا ہے؟ ربا الفضل، فضل کہتے ہیں زائد کو، زائد ربا الفضل یہی ہے کہ ایک چیز دی اور پھر اس پر زائد کا مطالبہ کیا۔ آگے چل کے جب ہم احادیث کی شرح کریں گے تو یہ اقسام اور دور جدید کے اندر پائی جانے والی سود کی اقسام بھی واضح ہوتی جائیں گی۔ تو یاد رکھیے گا ہمارے ہاں جتنے بھی بینکس ہیں ان کے اندر 2 طرح کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ، سیونگ اکاؤنٹ۔ کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر 1 ملین 10 لاکھ روپے یا 10 لاکھ ریال ان کے پاس رکھا، وہ آپ کی اس رقم کو استعمال کرتے ہیں لیکن آپ اس پہ راضی نہیں ہیں، آپ نے بینک کے پاس رکھوایا کیونکہ آپ کی جاب کی ریکوائرمنٹ تھی، یا پھر آپ کے گھر میں مال سیو نہیں تھا تو آپ نے حفاظت کی گھر سے ان کے پاس رکھوایا، جتنا رکھوایا اتنا واپس لے لیا۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں یہ ہوتا ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ سیونگ اکاؤنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ میری یہ رقم لے لیجئے، اس رقم کو لے کر یہ 10 لاکھ آپ کے پاس محفوظ رہے گا، جب بھی میں مطالبہ کروں گا آپ نے مجھے 10 لاکھ واپس کرنے، لیکن منتھلی یا کوارٹرلی طور پر یا پھر سال وائز آپ نے اس پر مجھے منافع دینا ہے۔ 10 لاکھ اپنی جگہ پڑا رہے گا، میرے اکاؤنٹ کے اندر یہ سیو رہے گا، لیکن آپ نے مجھے یہ جو ڈپازٹ میں نے کروایا، آپ نے اس کے بدلے میں مجھے مثال کے طور پر ماہانہ 50,000 روپے یا 30,000 روپے آپ نے مجھے کیا کرنا ہے؟ منافع دیتے رہنا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں یہ نہیں ہوتا، سیونگ اکاؤنٹ میں این سود ہے۔ اب بہت سے بینکس یہ معاملہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی آپ اس طرح کریں، ہمارے ساتھ کاروبار کر لیں، اتنی رقم آپ اگر ہمیں 50 لاکھ روپیہ دیں گے، آپ کی اس رقم سے ہم کاروبار کریں گے اور پھر اس کاروبار کا منافع آپ کو دیں گے۔
اچھا پھر دھوکے میں ڈالنے کے لیے کیا کر لیا جاتا ہے؟ دھوکے میں ڈالنے کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیے آپ کو پروفٹ اتنا ملے گا، انٹرسٹ اتنا ملے گا، انٹرسٹ کا نام پروفٹ رکھ دیا، سود کا نام نفع رکھ دیا، پروفٹ رکھ دیا، آپ کو پروفٹ اتنا ملے گا جتنا کاروبار سے آپ کا پروفٹ آئے گا۔ تو پہلے مہینے آپ کو 50 لاکھ کے بدلے میں 1 لاکھ روپیہ دے دیا، اگلے مہینے آپ کو 1.5 لاکھ روپیہ دے دیا، تیسرے مہینے آپ کو 50,000 روپیہ دے دیا، چوتھے مہینے 60,000 دے دیا، رقم بدلتی رہی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ واقعتاً آپ کے پیسوں سے کاروبار کر رہے ہیں اور پھر اس کاروبار سے اتنا 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 منافع آ رہا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کیا کوئی بینک یہ بھی کہتا ہے کہ آپ 50 لاکھ دیں، کیونکہ کاروبار میں تو نقصان بھی ہو سکتا ہے نا، تو آپ کی اس انویسٹ پر اگر کوئی آفت آ جاتی ہے، مثلاً ہم ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں، ہم ایک سوسائٹی بنا رہے ہیں، اگر کوئی آفت آ گئی، سیلاب آ گیا، بلڈنگ گر گئی، کوئی زلزلہ آ گیا، شاید کہ آپ کی یہ رقم ڈوب جائے، 50 لاکھ روپے سے 1 روپیہ بھی واپس نہیں ملے گا، کوئی بینک آپ کو یہ نہیں دے گا۔ وہ صرف آپ کو پروفٹ 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 بتائیں گے، لاس کی طرف نہیں جائیں گے۔ نقصان ہے ہی نہیں ان کے کاغذوں کے اندر، نقصان ہو تو پھر کون ڈپازٹ کرے گا ان کے پاس، کون ان کے پاس اپنی رقم رکھوائے گا؟ تو یہ یاد رکھیے گا، ایک صاحب وہ بحث کرنے کے لیے آئے اور بتا رہے جی میں نے اچھی طرح سے اس چیز کا جائزہ لیا، ان کے پاس علماء کرام کے فتاوی جات موجود ہیں، واقعتاً وہ میری رقم سے کاروبار کریں گے، بینک والے تو ٹھیک ہے کاروبار کریں گے، لیکن کاروبار کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نفع نقصان میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ کوئی آفت آ جائے، کچھ ہو جائے تو نقصان کی صورت میں، اچھا آپ اپنے ایگریمنٹ میں بتائیے لاس کی صورت میں کیا ہوگا؟ نہیں جی ایگریمنٹ میں لاس کا تو لفظ ہی نہیں ہے۔ پھر بینک یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایسا کاروبار یا ایسی جگہ پر انویسٹمنٹ کریں گے جہاں پر نقصان کا اندیشہ ہی نہیں ہے۔ یہ کس طرح کہہ سکتے کہ نقصان کا اندیشہ نہیں ہے؟ بینک دیوالیہ ہو جاتا ہے، کوئی اور کتنے ایسے مسائل ہوئے، کتنے بینک تھے ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے یعنی دیکھیں اصل میں جو شریعت اسلامیہ کا سوچ تصور ہے اس کے اندر کہ کیوں سود کو حرام قرار دیا گیا۔ کاروبار جائز ہے لیکن سود حرام ہے۔ وجہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور اللہ نے سود کو حرام کیا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر رقم کو تالا لگ جاتا ہے، باؤنڈ ہو جاتی ہے رقم۔ ایک شخص نے اگر کسی کو قرض بھی دیا 2 لاکھ 3 لاکھ اور پھر اس پر زائد کا مطالبہ کیا اس سے، تو اب یہ اس کا 2 لاکھ باؤنڈ ہو گیا، یہ کبھی بھی مارکیٹ کے اندر نہیں آئے گا 2 لاکھ، کیونکہ اس کو 2 لاکھ پہ فائدہ مل رہا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے اگر ہر بندہ اپنی رقم کو اس طرح سے باؤنڈ کرواتا رہے گا، وہ معاشرے میں کاروبار کی طرف نہیں آئے گا، اس کا پیسہ مارکیٹ میں نہیں آئے گا، وہ لین دین نہیں کرے گا، وہ خود سے تجارت نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ مل کر تگ و دو نہیں کرے گا، تو معاشرے کا نظام کیسے چلے گا؟ تو سود اصل میں معاشرے کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے اندر چند لوگ جو مالدار ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مالدار ہوتے جاتے ہیں، اور غریب اس کے اندر ایسے معاشروں میں غریب چکی میں ساری زندگی پیستا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو سود کا لین دین کر رہے ہیں ان کا پیسہ تو محفوظ ہے، نہ وہ لانا چاہ رہے ہیں اور نہ کسی کو کاروبار میں اپنا شریک کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے پیسے پر انٹرسٹ پروفٹ مل رہا ہے، انہیں ضرورت ہی نہیں کاروبار کرنے کی، مارکیٹ میں اپنے پیسے کو لانے کی، شو کرنے کی۔ شریعت نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ شریعت میں جو جائز ہے وہ بیع ہے، وہ خرید و فروخت ہے، جیسے ہم کتاب البیوع پڑھ رہے ہیں، بیچیے، خریدیے، لیجیے، پیسہ مارکیٹ میں لائیے، جب یہ آئے گا آپ کا پیسہ آپ بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ نے تجارت میں بڑی برکت رکھی ہے اور آپ کے پیسے سے معاشرے کے 50 طبقات فائدہ اٹھائیں گے، اس طرح تو معاشرہ پروان چڑھے گا۔ اللہ اکبر۔
تو یہ تو آپ کہہ لیجئے سود کے بارے میں تمہیدی باتیں تھیں ہماری مقدمے کے طور پر. اب ہم آتے ہیں حدیث کی طرف. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذهب بالورق ربا، سونے کے بدلے میں چاندی سود ہے. سونے کے بدلے میں چاندی سود ہے. الا سوائے، ہاں ایک صورت میں سود نہیں ہے، ہاں او وہاں، ہاتھوں ہاتھ. ہاں وہاں اصل میں یہ مختصر کلمہ ہے، ہاں کا اعطی کا، تو مجھے دے میں تجھے دیتا ہوں. ہاں وہاں کا مطلب یعنی ہاتھوں ہاتھ، نقد و نقد. ٹھیک ہے، اگر سونا دے کر چاندی لینا ہے، درہم دے کر دینار لینے ہیں تو ادھر سے دو اور ادھر سے لے لو. اگر تمہیں 5,000 کی چین چاہیے تو دو 5,000 اور 5,000 ادھر سے لے لو. ہاں وہاں نقد و نقد. اچھا یہ ایک جنس ہو گئی سونا چاندی. سونا چاندی ایک ہی جنس ہے. اس کے اندر کیا شرط ہو گئی کہ نقد و نقد آپ نے کام کرنا ہے، ادھر سے دینا ہے ادھر سے لینا ہے. اگر یہ کہا کہ آج سونا لے لیجئے کل میں آپ کو چاندی دے دوں گا، یہ سود ہو جائے گا، کیونکہ شریعت نے کہا نقد و نقد ہے اگر سونا چاندی کی آپس میں خرید و فروخت کرنی ہے. دوسری چیز والبر بالبر ربا، گندم کے بدلے میں گندم سود ہے. کوئی کہتے ہیں آپ یہ میری ایک بوری گندم لے لیجئے، اپنی ایک بوری دے دیجئے، سود ہے سوائے ایک صورت، اور وہی ہاں وہاں نقد و نقد، اسی ٹائم دو اور اسی ٹائم لو. اچھا بر جب اسی چیز کا اسی چیز کے ساتھ تبادلہ ہوگا، گندم کا گندم کے ساتھ تبادلہ ہوگا، تو اس کے اندر ایک اور شرط بھی ہوگی کہ ان دونوں کا وزن برابر ہونا چاہیے. چاہے کوالٹی میں فرق ہے، وزن بالکل برابر ہونا چاہیے. ایک من گندم دے اور ایک من گندم لے لے. وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا، شعیر کس کو کہتے ہیں؟ جو کے بدلے میں جو سود ہے سوائے صورت کے کہ ہاتھوں ہاتھ دو اور لے لو. سمجھ آ گئی؟ سونے کے بدلے میں چاندی، اس میں مماثلت کی شرط نہیں ہے، کم زیادہ ہو سکتے ہیں. شاید کہ آپ کہیں میرے سے 20 تولے چاندی لے لو اور 1 تولے سونا دے دو، ٹھیک ہے یہ جائز ہے، کیونکہ سونا چاندی کی جنس الگ ہے. مطلب سونا ایک الگ ہے، چاندی ایک الگ ہے. لیکن سونے کے بدلے میں سونا وزن بھی برابر ہونا چاہیے اور نقد و نقد ہونا چاہیے. لیکن جب سونا چاندی آپس میں ایک دوسرے سے بدلے درہم و دینار، تو اس کے اندر وزن اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن نقد و نقد ہونا چاہیے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، یہ پہلی حدیث آ گئی. اب جیسے آپ حدیث پڑھتے جائیں گے نا آپ کو یہ مسائل سمجھ آتے جائیں گے انشاءاللہ. دوسری حدیث ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبیعوا الذهب بالذهب، نہ تم بیچو سونے کو سونے کے بدلے میں، سونے کو سونے کے بدلے میں نہ بیچو، الا مثلا بمثل، مگر برابر برابر. سونے کو سونے کے بدلے میں نہ بیچو مگر برابر برابر، جتنا سونا دے رہے ہو اتنا سونا واپس لو. وَلَا تُشِفُّ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، اور بعض کو بعض پر زیادہ نہ کرو. اور ایک شرط ہم پڑھ کر آئے پیچھے کہ نقد و نقد ہونی چاہیے سونے کے بدلے میں جب سونا، اور یہاں پر پڑھ رہے ہیں کہ وزن میں بھی بالکل برابر ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کے میرا 1 تولہ سونا لے لو، اپنے 2 تولے یا 1.5 تولہ سونا مجھے دے دو. وزن برابر اور نقد و نقد. وَلَا تَبِعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، ورق کہتے ہیں فضہ کو، چاندی کو، چاندی کے بدلے میں چاندی نہ بیچو مگر برابر، مثلا بمثل، بالکل وزن برابر ہونا چاہیے. وَلَا تُشِفُّ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، بعض کو بعض پر زیادہ نہ کرو.
وَلَا تَبِيعُ مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ، اور جو چیز ان میں سے غائب ہے اس کو حاضر کے ساتھ نہ بیچو، کہ تم کو چلے ٹھیک ہے یہ چاندی تو آپ لے لیں، میری جو چاندی ہے وہ غائب ہے، ابھی وہ یہاں موجود نہیں ہے مجلس میں، وہ میں آپ کو لا کر دوں گا، وہاں پر موجود ہونی چاہیے۔ وفی لفظ، اور ایک حدیث کے لفظ ہیں الا یدن بیدن، سوائے ہاتھوں ہاتھ کے، ہاں یہ ہونا چاہیے کہ ہاتھوں ہاتھ، ایک وزن برابر ہو اور دوسرا نقد و نقد لین دین ہو۔ وفی لفظ، اور ایک لفظ یہ ہے، ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں الا وزنا بوزن، وزن کے بدلے میں وزن، بالکل وزن برابر ہونا چاہیے، مثلا بمثل، دونوں بالکل وزن میں ان کی مماثلت ہونی چاہیے، سواء بسواء، برابری ہونی چاہیے۔ کتنی تاکید آ گئی، وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء۔ تو یہ کب ہے؟ جب سونے کے بدلے میں سونا ہو، چاندی کے بدلے میں چاندی ہو، تو پھر ان کا وزن بھی برابر ہونا چاہیے اور نقد و نقد ہونے چاہیے۔ لیکن اگر سونا چاندی میں سے کوئی ایک چیز چینج ہو گئی، مطلب آپ سونا دے کر چاندی لے رہے ہیں، تو پھر ایک شرط رہ جائے گی کہ نقد و نقد ہونا چاہیے، وزن برابری والی شرط ختم ہو جائے گی۔ بولے وزن برابری والی شرط ختم ہو جائے گی۔ اب آپ کو مسئلہ مزید سمجھ آئے گا، کیونکہ اس کے اندر ایک واقعہ ہے۔ وعنہ، اور انہی سے روایت ہے حضرت ابو سعید الخدری سے، قال کہتے ہیں جاء بلال الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بتمر برنی، برنی کھجورے لے کر، یعنی سب سے اعلیٰ درجے کی کھجورے لے کر حضرت بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے بلال، من این ھذا، یہ کہاں سے آئیں کھجورے؟ اے بلال یہ کھجورے کہاں سے آئیں؟ قال بلال، تو حضرت بلال نے کہا کان عندنا تمر ردی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کچھ ردی کھجورے تھی۔ ردی کا مطلب ہے کچھ ہلکی کوالٹی کی، کچھ لو کوالٹی کی کھجورے تھی ہمارے پاس۔ فبعت منہ صاعین بصاع، فبعت منہ، تو میں نے ان کھجوروں میں سے بیچا 2 صاع، اس کھجور کے 1 صاع کے بدلے میں۔ صاع وہی جو ہم پڑھ چکے ہیں، ایک ٹوکرا جس کو ماپنے کے لیے، چیز کو تول کر نہیں، ماپ کر دیا جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کھجوروں کی جو تھی نا کوالٹی جو میرے پاس تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی، تو میں نے ان کے 2 ٹوکرے دے کر ان اچھی برنی کھجوروں کا 1 ٹوکرا لے لیا۔ اچھا کیوں لیا؟ مقصد بھی بتا رہے ہیں، لیطعم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھائیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند ذالک، تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عند ذالک، اس موقع پر، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ اوہ، کلمۃ تعجب و انکار، کسی چیز پر آپ جب شدت سے انکار کریں اور تعجب کریں تو عرب یہ لفظ بولتے تھے اوہ، جس طرح ہمارے ہاں او کا لفظ یا ایسے کوئی لفظ بولا جاتا ہے، اوہ بلال عین الربا، یہ تو عین سود ہے، عین الربا بلال یہ عین سود ہے، لا تفعل، ایسے مت کرو، ولیکن اذا اردت ان تشتری، جب آپ ارادہ کریں کہ آپ خریدیں، فبع التمر، تو پھر اپنی ردی کھجور کو، مطلب جو بھی آپ کے پاس کھجور ہے اس کو بیچیں، ببیع آخر، کسی دوسری بے کے ساتھ، مطلب درہم و دینار کے بدلے میں یا کسی دوسری بے کے ساتھ اس کو بیچے، ثم اشتری بھی، اور پھر جو چیز آپ کے پاس آئی اس سے کھجور خرید لیں اچھی والی۔ لیکن بلال جو تم نے کھجور کے بدلے میں کھجور لی، 1-2 ٹوکرے دیے اور ادھر سے 1 ٹوکرے لے لی، اے بلال یہ درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔
مسئلہ سمجھ آیا نا آپ کو؟ تو اب ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے معاشرے میں کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. علماء کرام کا میں کلام پڑھ رہا تھا کہ وہ جو گولڈ ہوتا ہے اس کے اندر کیرٹ ہوتے ہیں، ہے جی 22 کیرٹ، 20 کیرٹ، 18 کیرٹ، اور کیرٹ کے مطابق اس کا ریٹ میں بھی فرق ہوتا ہے. تو کیا کم کیرٹ والا گولڈ، مطلب وہ جو کم کوالٹی والا گولڈ زیادہ دے کر اچھی کوالٹی والا گولڈ تھوڑی مقدار میں لے سکتے ہیں؟ سمجھائیے، آپ کو نہیں لے سکتے. کیونکہ جب سونا ہے، گولڈ کے بدلے میں گولڈ دے رہے ہیں، تو پھر برابر وزن کے ساتھ آپ نے لینا ہے، اور نقد و نقد یہ کام ہوگا. جاہلیت میں انہی کاموں کے ساتھ تو سود کیا جاتا تھا. یہی تو ہوتا تھا کہ اتنے دینار لے لو اور پھر ایک مہینے کے بعد اتنے دینار واپس ہو جائیں گے. شریعت نے کہا اگر دیناروں کا تبادلہ ہی کرنا ہے تو مجلس کے اندر کرو اور وزن میں برابری کے ساتھ کرو. چاندی کے بدلے میں چاندی ہی دینی ہے تو وزن کی برابری کے ساتھ کرو اور مجلس کے اندر کرو. ہاں، سونے کے بدلے میں چاندی ہے تو جیسے میں نے کہا وزن کے اندر کمی زیادتی ہو سکتی ہے، کیونکہ دونوں کا اہمیت میں فرق ہے، درہم و دینار میں فرق تھا. لیکن اس کے اندر شرط ہے کہ مجلس میں ہونا چاہیے، ادھر سے چاندی دو اور ادھر سے سونا لو، تاکہ وہ جو سود کی صورتیں رائج تھی اس زمانے میں اس کا دروازہ بند ہو جائے. بولے اس کا دروازہ بند ہو جائے. اگر کھجور کوالٹی کی قیمت مقرر کر کے حساب لگا لیا جائے اور پھر اچھی کوالٹی لینا چاہے تو پھر ٹھیک ہے. نہیں، صرف حساب سے کام تو نہیں چلے گا نا. اس اپنی کم کوالٹی کی کھجور کو بیچ دے، بیچ کر جو قیمت آئے اس قیمت کے ساتھ اچھی کھجور خرید لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا حضرت بلال کو. آخری لائن دیکھیے نا، بلال جب آپ چاہیں انتشتریہ کہ آپ خریدیں تو فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخر، تو کسی دوسری بے کے ساتھ کھجوروں کو بیچئے. ثم اشتری بھی، اور پھر جو قیمت آئی اس سے اچھی کھجوریں خرید لیجئے. دیگر اس حدیث سے دیکھیں کتنے مسائل ثابت ہوتے ہیں. اللہ اکبر. سب سے پہلا مسئلہ تو حضرت بلال کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھیے کہ حضرت بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اچھی کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے کے لیے کتنی حرص کر رہے ہیں. علم نہیں تھا تو ایک ایسی چیز میں واقع ہو گئے جس میں نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرما دی. اور دوسرا مسئلہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح فرمانے کا طریقہ کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا طریقہ ہے. اے بلال ایسے نہیں کرنا. تیسرا جو اس سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے نا، بڑا ایک اہم ترین مسئلہ، اور خاص کر جو دین کے معاملات میں لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں انہیں خصوصی طور پر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. بڑا پیارا مسئلہ. وہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے جب آپ کسی کو کسی حرام کام سے منع کر رہے ہیں تو پھر ساتھ اس کو جائز کام بھی بتائیے. دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ اے بلال یہ حرام ہے اس طرح نہیں کرنا، بلکہ بتایا کہ پھر کرنا کیسے ہے. وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَن تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ. حل بتا دیا تو حل بھی ساتھ بتائیے. یہ نہ ہو کہ کوئی سوال پوچھنے آئے آپ اسے مزید کنفیوز کر کے بھیجتے. نہیں، اسی وجہ سے تو اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو جاؤ اہل ذکر سے جا کر علم حاصل کرو، ان سے جا کر پوچھو، کیونکہ جو اہل علم ہوتے ہیں وہ ساتھ حل بھی بتاتے ہیں کہ دیکھیے اگر یہ نہیں تو پھر آپ یہ کیجئے، یہ معاملہ اس کے اندر جائز ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حل بھی بتا دیا کہ آئندہ اگر اچھی کھجوریں خریدنی ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. امید ہے کہ اس سے بات بالکل مزید کلیئر ہو چکی ہوگی. اچھا جی، اب یہاں پر ایک اور مسئلہ میں اس کی طرف اشارہ کر دوں، پھر ہم اس حدیث کی طرف جاتے ہیں ابو المنہال کی. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر کسی نے
گندم دے کر جو خریدنی ہے، یا ہمارے زمانے کے اندر گندم دے کر چاول خریدنے ہیں، تو یاد رکھیے گا جب یہ جنس الگ ہو گئی نا، گندم الگ چیز ہے، چاول الگ چیز ہے، تو اس کے اندر یعنی جنس الگ ہو گئی ہے تو اس کے اندر وہ وزن کی کمی زیادتی ہو سکتی ہے. بولے اس کے اندر وزن کی کمی زیادتی ہو سکتی ہے، اور اگر لیکن دونوں میں ہے تو کھانا طعم ہے، دونوں مطلب چاول بھی کھانے کی چیز ہے، گندم بھی کھانے کی چیز ہے، نقد ہو وزن اوپر نیچے ہو سکتا ہے. جیسے ہم نے بتایا سونے کے بدلے میں چاندی، نقد و نقد ہے، وزن اوپر نیچے ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے سے چاندی لے لیجئے اور مجھے گندم دے دیجئے، اب دیکھیں بالکل الگ ہو گئی. یہاں پر کھانا ہے اور وہاں پر ثمن ہے، قیمت ہے، دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہو گئی نا. تو پھر لیٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور وزن بھی اوپر نیچے ہو سکتا ہے. یہ شریعت کی آسانی ہے. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میرے سے ایک دینار، چلیں اس دور کے اندر دینار نہیں ہے تو یہ گولڈ ہے میرے پاس، یہ لے لیجئے اور اتنی گندم مجھے دے دیجئے. تو ٹھیک ہے، ضروری نہیں، اب ظاہر بات ہے گولڈ اور گندم کا وزن برابر تو نہیں ہوگا، تو وزن برابری والی شرط بھی نکلی. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ نقد و نقد ہو، اسی جگہ پر ایک ہاتھ سونا دے کر دوسرے ہاتھ گندم لی جائے. ممکن ہے کچھ دن کے بعد اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، دونوں طرف سے تاخیر ہو سکتی ہے. سمجھا کہ نا آپ کو؟ چلیے جی، اگلی حدیث ہے عن ابی المنہال کی. قال کہتے ہیں سألت البراء ابن عازب وزید ابن ارقم رضی اللہ عنہم عن الصرف. میں نے جو حضرت براء بن عازب تھے، اور یہ دونوں عظیم صحابی ہیں، حضرت براء بن عازب بھی صحابی ہیں اور حضرت زید بن ارقم بھی صحابی ہیں، یہ دونوں صحابہ ہیں. تو میں نے ان دونوں سے سوال پوچھا. یہ کون کہہ رہے ہیں جی؟ پوچھنے والے ہیں حضرت ابو المنہال. یہ صحابہ میں سے نہیں ہے، حضرت ابو المنہال یہ صحابہ میں سے نہیں ہے، غالباً ان کا شمار تابعین میں سے ہوتا ہے. تو اب انہوں نے جب سوال پوچھا تو سوال کس بارے میں آ کے پوچھتے ہیں؟ یہ سوال پوچھ رہے عن الصرف. ایک خرید و فروخت کی قسم تھی بیع الصرف، اور یہ کیا قسم تھی؟ یہ قسم تھی کہ سونے کو چاندی کے ساتھ ادار دینا. کیا مطلب؟ وہی کہ میں آپ کو گولڈ دیتا ہوں، آپ اس کے بدلے میں مجھے چاندی دیں گے. ظاہر بات ہے وزن تو برابر نہیں ہوگا دونوں کا، لیکن تاخیر ہوگی، ادار ہوگا. تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ ہے صرف. فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يَقُولُ، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کہنے لگا هَذَا خَيْرٌ مِّنِّي، یہ مجھ سے بہتر ہے. حضرت برا کہنے لگے زید بن ارقم سے جا کے پوچھو وہ مجھ سے بہتر ہے. حضرت زید بن ارقم کہنے لگے برا بن عازب سے جا کر پوچھو وہ مجھ سے بہتر ہے. ان میں سے ہر کوئی کیا کرنے لگا؟ ان میں سے ہر کوئی دوسرے کی طرف بیچنے لگا. وَكِلَاهُمَا يَقُولُ، پھر وہ دونوں یہ بات کہہ رہے تھے کیا؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الذهب بالورق دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے بدلے میں چاندی کی خرید و فروخت سے ادار منع کیا ہے. دینا ادار، یہی صرف میں یہی ہوتا ہے نا کہ آپ میرے سے 1 تولے سونا لے لیجئے، 20 تولے چاندی دے دیجئے، لیکن سونا ابھی لے لیجئے، چاندی میں مہینے بعد آپ سے لے لوں گا. یا پھر آپ مجھے چاندی دے دیجئے، سونا میں 1 مہینے کے بعد آپ کو دوں گا. نہیں، جائز نہیں ہے. بولے جائز نہیں ہے. اچھا، کچھ سوالات جو ہے نا وہ irrelevant ہے، تو انشاءاللہ سیشن کے آخر میں ہم ان کی طرف آتے ہیں. ہے ہمارے ٹاپک سے متعلق لیکن جو بات چاہ رہی ہے اس سے متعلق نہیں ہے، تو سیشن کے آخر میں آتے ہیں سوالات کی طرف. یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ سونے کے بدلے میں چاندی ہے تو پھر ایک شرط کم ہو جائے گی، وزن برابر ضروری نہیں ہے، لیکن مجلس کے اندر قبض، اسی مجلس میں لینا، ہاتھوں ہاتھ نقد و نقد ضروری ہے. چلیے جی، باب الربا والصرف کی آخری حدیث کی طرف چلتے ہیں. یہ حضرت ابو بکرہ کی ہے. ابی بکرہ رضی اللہ عنہ قال
نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت. حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کس چیز سے منع فرمایا؟ عن الفضة بالفضة، چاندی کے بدلے میں چاندی سے، والذهب بالذهب، سونے کے بدلے میں سونے سے، الا مگر، سواء بسواء، برابر ہونے چاہیے. اگر چاندی کے بدلے میں چاندی کا لین دین کرنا ہے، سونے کے بدلے میں سونے کا لین دین کرنا ہے، تو دونوں وزن میں برابر ہونے چاہیے. وہ امرنا، اور ہمیں حکم دیا، وہ امرا، اور حکم دیا نہ ہمیں، کیا؟ ان نشتری الفضة، یہ کہ ہم چاندی کو خریدیں، بالذهب، سونے کے ساتھ. سونے کے ساتھ چاندی کو خرید سکتے ہیں، کیف شئنا، جیسے ہم چاہیں. مطلب وزن کی برابری کی شرط نہیں ہے، جس طرح ہم چاہیں ہم سونے کے بدلے میں چاندی کو خرید سکتے ہیں. اور اس کا اپوزٹ، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، اور سونے کو خرید سکتے ہیں چاندی کے بدلے میں. چاندی کو خریدے سونے کے بدلے میں، سونے کو خریدے چاندی کے بدلے میں، کیف شئنا، جیسے ہم چاہیں. وزن کی برابری نہیں ہے. قال، کہتے ہیں، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، تو حضرت ابو بکرہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ سأل رجل، قال، راوی کہتے ہیں فسأل رجل، ایک شخص نے سوال کیا، فقال، تو حضرت ابو بکرہ نے کہا، یدم بیدن، یہ ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے، نقد و نقد. ٹھیک ہے، کیف شئنا ہے، لیکن اس کیف شئنا کا تعلق وزن کے ساتھ ہے. وزن کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ چاندی آپ کم دے کر، چاندی آپ زیادہ دے کر سونا کم لے سکتے ہیں، یا سونا کم دے کر چاندی زیادہ لے سکتے ہیں. سونے کے بدلے میں چاندی کو لے سکتے ہیں، وزن بھی اوپر نیچے ہو سکتا ہے، جائز ہے، لیکن ضروری ہے کہ یدم بھی یدن، ہاتھوں ہاتھ ہو، نقد و نقد ہو، تاخیر والی صورت نہ ہو. فقالا، تو انہوں نے کہا، ہاکذا سمعت، میں نے تو ایسے ہی سنا ہے. کہنے لگے میں نے تو ایسے ہی سنا ہے. مطلب اللہ کی ظاہر بات ہے، صحابی، کوئی بھی صحابی جب یہ کہنا سمعت، میں نے سنا، یا پھر کوئی صحابی کہے کہ امرت، مجھے حکم دیا گیا، یا امرنا، ہمیں حکم دیا گیا، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث ہے. تو کہنے لگے میں تو ایسے ہی سنا ہے کہ سونے کے بدلے میں چاندی، یا چاندی کے بدلے میں سونا، جیسے ہم چاہیں خرید و فروخت کریں، لیکن نقد و نقد ہو. ہاکذا سمعت، ہاکذا سمعت. چلیے جی، الحمدللہ، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے باب الربا کو مکمل کیا. تو میرا خیال ہے کہ باب الرہن کو ہم پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے شروع کرتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ کیونکہ آج آپ کے بہت زیادہ سوالات ہیں چیٹ میں بھی، تو ان سوالات کو کور کرتے ہیں، اور آج کی سیشن کو صرف ربا کے بارے میں رہنے دیتے ہیں. اور رہن کا بڑا خوبصورت سیشن ہے یہ. وہی ہے کہ آپ رہن کے دین اسلام کے اندر قرآن مجید میں بھی ہے، فرحان مقبوضہ، تو ریحان شریعت میں مشروع ہے کہ آپ کسی کے پاس کوئی چیز رکھوا کر، گروی رکھوا کر اس سے قرض لے سکتے ہیں. لیکن اس کے احکام و مسائل کیا ہے، کون سی صورتیں جائز ہیں، کون سی صورتیں جائز نہیں ہیں، یہ انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ہم اس کو کور کرتے ہیں. از اٹ permissible for a poor family to get loan from bank for alteration of house? No. کسی صورت میں جائز نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کسی غریب فیملی کے لیے جائز ہے کہ وہ گھر کی زیب و آرائش کے لیے، تعمیر کے لیے وہ کیا لون لے لیں بینک سے. تو نہیں، کسی صورت میں جائز نہیں ہے. مطلب یہ کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے. شریعت اسلامیہ میں جس کو مجبوری کہا گیا ہے اس مجبوری کو سمجھیے. شریعت اسلامیہ میں جس مجبوری کی اجازت دی گئی ہے، الا من اضطر وقلبہ مطمئن بالایمان، وہ مجبوری یہ ہے کہ دیکھیں، یا انسان کی موت ہے،
اس کی یا اس کے اہل و عیال کی یا کسی دوسرے انسان کی، یا وہ حرام کام کرنا ہے، تو انسان کہتا ہے کہ چلے میں مرنے سے بچ جاتا ہوں لیکن میں دل سے راضی نہیں ہوں، یہ کام میں حرام کام کر لیتا ہوں لیکن میں دل سے راضی نہیں ہوں، دل میرا ایمان پر مطمئن ہے لیکن مجبوری کے تحت میں یہ کام کر رہا ہوں۔ یہ ہے مجبوری شریعت اسلامیہ میں، لیکن یہ کوئی مجبوری نہیں ہے کہ گھر کی ریٹریشن کے لیے، حتیٰ کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں گھر کی تعمیر کے لیے لون لینا چاہتا ہوں تو نہیں، یہ کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے، کیونکہ بینک سے جو لون لیا جاتا ہے آپ کے علم میں ہے کہ وہ 100% سود ہوتا ہے، تو سود کا لینا دینا یہ سب برابر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، یاد رکھیے گا سود کے بارے میں، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے برابر ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سود کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے نا، اس کے بڑے درجات ہیں، جو ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے کسی محرم رشتے کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ اپنا منہ کالا کرے، وہ اس کے برابر ہے، سود کا ادنا درجہ، کیونکہ یہ معاشرے کو تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وزن برابر ہونے کی حکمت کیا ہے؟ سونے کے بدلے سونے میں حکمت یہ ہے کہ سود کا دروازہ بند ہوگا۔ ظاہر بات ہے جب کس کو پتہ چلے گا کہ 1 تولہ میں دوں گا اور 1 تولہ مجھے واپس ملے گا تو سود کی نفی ہو جائے گی، وزن برابر ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پر کوئی یہ کہہ ہی دیتا ہے کہ چلیں میں یہ والے دینار دے کر یہ والے دینار لینا چاہتا ہوں، یہ والا گولڈ دے کر یہ والا گولڈ لینا چاہتا ہوں، تو دیکھیں شریعت اسلامیہ نے دروازے بند کر دیے۔ شریعت اسلامیہ نے دروازے، آج کتنے چور دروازے کھل چکے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک سائل نے مجھ سے سوال کیا، بلکہ تفصیلی بات ہوئی، دیکھیں ذرا مسئلے کو سنیے۔ آج کل آپ کے بینکس کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے جی؟ بڑا دلچسپ بات ہے۔ آپ بینک کے پاس جاتے ہیں، بینک کو جا کر یہ کہتے ہیں کہ میں، اگر ظاہر بات ہے آپ اس سے جا کر قرض لیتے ہیں تو یہ سود ہوگا، تو بینک آپ کو یہ آفر کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے سود کا؟ آپ اسے کہتے ہیں میں نے یہ والی گاڑی لینی ہے، ٹھیک ہے، مارکیٹ ریٹ اس گاڑی کا ہے 30 لاکھ روپے، تو آپ کہتے ہیں یہ جو 30 لاکھ کی یہ والی گاڑی ہے نا، یہ میں نے لینی ہے، تو بینک کہے گا ٹھیک ہے۔ اس طرح کرتے ہیں کہ اب اگر ہم آپ کو 30 لاکھ روپے دیں اور پھر اس 30 لاکھ کے بدلے میں آپ ہمیں 35 لاکھ واپس کریں، تو ظاہر بات ہے یہ 5 لاکھ انٹرسٹ، یہ سود ہے۔ تو جو بندہ لے رہا ہے وہ بھی اس پہ راضی نہیں ہوگا، بینک تو چلے راضی ہو ہی جائے گا دینے پر، لیکن بندے کا دل نہیں مطمئن ہو رہا، تو بینک یہ کہتا ہے، بینک اسے یہ کہتا ہے کہ چلیں وہ جو آپ نے گاڑی لینی ہے نا، وہ گاڑی ہم آپ کو لے کر دیتے ہیں 35 لاکھ کی۔ آپ نے، اب دیکھیں یہ ہے دھوکہ، یہ ہے ہیلا بہانہ، کیونکہ اگر پیسے کے بدلے میں پیسہ ہوگا تو برابری شرط ہے، 30 لاکھ اگر لیے ہیں تو 30 لاکھ ہی واپس کرنے ہیں، زیادہ واپس نہیں کر سکتے، سود ہے۔ لیکن اگر پیسے کے بدلے میں گاڑی ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے برابری کی کوئی شرط نہیں ہے، تو بینک کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کان کو ادھر سے نہ پکڑو، کان کو ادھر سے پکڑ لو، کان کو ادھر سے پکڑ لیا کہ چلیں ٹھیک ہے 30 لاکھ آپ اگر قرض ہم سے نہیں لینا چاہتے تو جو گاڑی وہ آپ لینا چاہ رہے ہیں وہ ہم آپ کو 35 لاکھ کی دیں گے، آپ لے لیں، آپ نے سال کے بعد یا اتنی انسٹالمنٹ میں اتنی ہمیں 35 لاکھ واپس کر دینے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ اللہ اکبر، یہی تو سود ہے۔ کیا اللہ رب العزت کو تمہارے ان ہیلوں بہانوں کا نہیں پتا؟ مطلب کس کو انسان دھوکہ دینے کی کوشش کرے، اور یقین جانیے آج آپ کے بینکس کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، حتیٰ کہ آپ کو گھر تعمیر کر کے دے دیں گے۔ مجھے خود، میں مطلب خود چونکہ میرا جو تخصص ہے وہ شریعہ اینڈ لا ہے، تو باقاعدہ ہمیں یہ سارا سسٹم اور یہ سارا مطلب میری اسٹڈی کا حصہ رہا ہے یہ چیزیں۔ شریعہ اینڈ لا میں ہمیں اسلامک لا میں یہ چیزیں پڑھائی گئیں دور جدید کی، تو بینکس کے ان معاملات کو دیکھا، آپ کو 1 کروڑ کا گھر تعمیر کر کے دے دیں گے، لیکن کیا ہوگا اگر مارکیٹ کے اندر وہ گھر آپ کا 1 کروڑ کا تعمیر ہو رہا ہے تو بینک آپ سے 1.25 کروڑ لے گا۔ وہ جو 25 لاکھ اوپر لے رہا ہے وہ کیا ہے؟ یہی تو سود ہے جی۔ اللہ اکبر،
قومی بچت سکیم میں انٹرسٹ ہوتا ہے کیا یہ بھی قومی بچت سکیم؟ ہاں جی، قومی بچت سکیم بالکل جائز نہیں ہے۔ یا پھر وہ جو بعض لوگ انشورنس کی طرف چلے جاتے ہیں، انشورنس دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو عرب کے اندر یا بعض کنٹریز میں پائی جاتی ہے جن میں گاڑی وغیرہ کی انشورنس ہو جاتی ہے، اور وہاں پر جو انشورنس کمپنیاں ہیں وہ بیچ میں ایک واسطے کا کام دیتی ہیں۔ لیکن آپ کی ایسی انشورنس، مثال کے طور پر وہ جو لائف انشورنس ہوتی ہے، یا آپ کے جو چلڈرن کی انشورنس ہو جاتی ہے، یا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ بینک کو ہر ماہ اتنی 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 رقم دیتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر بینک کہتے ہیں آپ نے 10,000 روپے ہر مہینے ہمیں دینا ہے، 10 سال تک آپ ہمیں دیتے رہیں۔ میں نے کاؤنٹ نہیں کیا لیکن ایک اندازے سے بتا رہا ہوں کہ 10 سال تک جب آپ ہمیں دیتے رہیں گے تو 10,000 کر کے یہ تقریباً 12 لاکھ روپے آپ کا بن جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، 12 لاکھ روپے آپ کا ہمارے پاس آ چکا ان 10 سالوں میں۔ ہم 10 سال کے بعد آپ کو 20 لاکھ روپیہ دیں گے۔ آپ 10,000 کر کے 10 سال تک ڈپازٹ کرتے رہیں، 10 سال کے بعد ہم سے 20 لاکھ روپے لے لیں۔ یہی تو سود ہے، کیونکہ جب آپ نے جتنی رقم ان کو دی اتنی رقم ہی آپ نے ان سے لینی تھی۔ چلیں اگر آپ سیونگ چاہ رہے ہیں کہ چلے میرے بچے تب تک شادی کی عمر کو پہنچ جائیں گے تو ان کے لیے ایک سیونگ جو تو ٹھیک ہے، سیونگ ہے تو آپ خود سے 10,000 مہینے کا بچا لیجئے۔ لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ بینک کو دے دیجئے اور پھر وہ آپ کو اس رقم کو بڑھا کر دے۔ یہی تو سود ہے، عین الربا، عین سود یہی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں جو رقم ہوتی ہے بینک اس کو بھی سودی معاملات میں استعمال کرتا ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم سیونگ اکاؤنٹ کھلوائیں اور اس سے ملنے والی رقم کو بلا نیت ثواب رفاع آمد میں خرچ کر دیں؟ اس طرح کم از کم بینک تو اس رقم کو استعمال نہیں کرے گا۔ دور جدید کے اندر یہ سوال بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ یہ سوال ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا جب آپ سیونگ اکاؤنٹ کھلوائیں گے، سگنیچر کریں گے تو مطلب بس بات ختم ہو گئی، سود پر آپ راضی ہو گئے۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ بینک کو صرف آپ کی رقم کو سیو کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں، اور آپ اس کو سالانہ ٹیکس وغیرہ دے رہے ہیں۔ وہ کوئی فری تو آپ کی رقم کی کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی حفاظت نہیں کرتے۔ آپ کا باقاعدہ وہ اے ٹی ایم کا چارجز الگ کٹتے ہیں، بینک کے چارجز الگ کٹتے ہیں، بس ٹھیک ہے وہ کٹ گئے، آپ نے اس کی حفاظت کی رقم دی اور آپ کی رقم۔ لیکن جب سیونگ پر آپ نے سگنیچر کر لیے تو مطلب سود پر آپ راضی ہو گئے، اگرچہ آپ کی نیت اچھی ہے۔ تو کیا اس طرح راضی ہونا جائز ہے؟ دروازہ کھل جائے گا، تو یہ جائز کسی صورت میں نہیں ہے۔ سود کی وجہ سے بینک کی جاب بھی حرام ہے، تو ظاہر بات ہے اس بارے میں علماء کرام کے بڑے تفصیلی فتاوی موجود ہیں۔ جتنا بچا جائے اتنا بہتر ہے۔ آپ چلیں کچھ ایسی جابز ہیں اس کے اندر جو واقعتاً حرام ہے۔ بعض اوقات کچھ ادارے بینک کو کچھ سہولیات دے رہے ہوتے ہیں، مطلب ان کا بینک کے ساتھ کوئی ڈائریکٹلی واسطہ نہیں ہوتا، انڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر بھی مطلب انسان اگر شک و شبہ والی چیزوں سے بچ جائے گا تو وہ اپنے دین کو بچا لے گا۔ کچھ ایسے سوالات ہیں جو تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر ہیں تو میں اس وجہ سے ان میں نہیں جا رہا۔ بہت سی دینی جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، کسی کے پاس سود کے خلاف قرض حسنہ کی اسکیم ہے۔ کچھ ایسی پاکستان میں جماعتیں ہیں جو قرض حسنہ دیتے ہیں، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں قرض حسنہ دیتے ہیں۔ میرے ایک قریبی تھے، ایک دفعہ وہ مجھے ساتھ لے کر گئے کہ آپ دیکھیے اگر آپ کا دل مطمئن ہو تو میں ان سے قرض لیتا ہوں۔ چھوٹے قرض وہ دیتے تھے، 20-30 ہزار کے مسجد میں بلا کر دیتے تھے، اور پھر اتنی ہی رقم واپس لیتے تھے کچھ عرصے کے اندر انسٹالمنٹ کے ذریعے جتنی انہوں نے دی ہے، 1 روپے کا فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو کچھ ایسی تنظیمیں پاکستان کے اندر بھی میرے علم کے اندر ہیں، دینی سیاسی تنظیمیں جو کہ ایسے کام کرتی ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ کین وی ٹیک گولڈ لون ایز بینگ لیڈیز ویری لیڈیز ایمرجنسی؟ تو ایمرجنسی یا مجبوری کی میں نے تفصیل سے صورت بتا دی ہے۔ اگر تو وہ واقعتاً مجبوری اس لیول کی ہے
تو اللہ آپ کے حال بہتر جانتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال اس دور کے اندر جو اکثر مجبوریاں اس طرح کی ہوں گی۔ کیا یہ صحیح حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان سود کے چھینٹوں سے نہیں بچ سکے گا؟ واللہ عالم، میرے علم کے اندر کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، میرے علم کے اندر کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے جو اپنے اب آپ کو بچانا چاہتا ہے، بہت سے لوگ اپنے آپ کو بچاتے بھی ہیں۔ ہاں، یہ سوال بہت اہم ہے، پڑھانے کے دوران میرے ذہن میں آیا بھی تھا، اور یہ سوال ہوا کہ جو ریٹائرمنٹ، گورنمنٹ جاب کی ریٹائرمنٹ پہ جو آپ کو آپ کی وہ کیا اسے کہتے ہیں پینشن، آپ کی وہ پینشن وغیرہ ملتی ہے، تو اب اس کے اندر انٹرسٹ شامل ہوتا ہے واقعتاً۔ آپ کو پتہ ہے نا، آپ کی سیلری سے وہ جو کون سا فنڈ کہتے ہیں جی، جی پی اے فنڈ یا پتہ نہیں کون سا فنڈ ہوتا ہے، وہ جو جی بی فنڈ، آپ کی سیلری سے، گورنمنٹ جو ملازم ہے ان کی سیلری سے وہ کٹتا رہتا ہے، اور پھر وہ جمع ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، پھر جب جاب اینڈ ہوتی ہے تو وہ پینشن کی صورت میں آپ کو ملتا ہے۔ تو صرف سوال یہ ہے کہ بتائیے، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے اس ماہانہ فنڈ کو دیکھیں کہ آپ کی تنخواہ سے کتنا فنڈ کٹ رہا ہے؟ سال کے اندر میری تنخواہ سے 1 لاکھ روپے کی کٹوتی ہوئی، 40 سالوں کی سروس میں میری تنخواہ جب اتنی تھی تو اتنی کٹوتی ہوتی تھی، اور پرسنٹیج کے مطابق ہوتی ہے نا، اتنی کٹوتی میری تنخواہ سے ہوتی رہی ہے، یہ میری تنخواہ ہے، کیونکہ وہ میری تنخواہ ہے، میرے تنخواہ سے کٹوتی ہوتی رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو یہ رقم مجھے مل رہی ہے یہ میری نہیں ہے۔ تو میں ذاتی طور پر کچھ ایسے گورنمنٹ کے ملازمین کو جانتا ہوں جنہوں نے پورا اتنے سالوں کا اپنا اندازہ لگایا، اور اندازہ لگا کر بینک کو انہوں نے بتایا کہ یہ تو ہماری جو یہ رقم ہماری ہے اور یہ رقم ہماری نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ بہت اہم ترین ہے، اور گزشتہ دنوں اس مسئلے کے بارے میں کافی ریسرچ بھی کرنی پڑی کسی ضرورت سے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک شخص کے پاس وہ جو رقم ہے، مثال کے طور پر 10 لاکھ کی رقم ہے سود کی۔ اب دو صورتیں ہیں، ایک صورت، اب بندے کے تنخواہ سے وہ فنڈ کٹتا رہا، وہ راضی نہیں تھا، نہ ہی اس نے سیونگ باقاعدہ خود سے کروائی۔ صورت یہ ہے کہ مجبوری میں اب ایک سسٹم ایسا ہے کہ آپ کی تنخواہ سے وہ کٹنا ہے۔ اب وہ 10 لاکھ کی رقم آپ نے بینک کے پاس چھوڑنی ہے یا خود سے لینی ہے؟ بینک کے پاس چھوڑیں گے تو ظاہر بات ہے وہ تو سود در سود، سود در سود، آپ گناہ کے کاموں پر ان کی معاونت کر رہے ہیں۔ دوسری صورت پھر یہ ہے کہ آپ اس رقم کو لے لیجئے، لیکن وہ رقم حرام ہے، اس کا استعمال کرنا آپ کے لیے حرام ہے، اپنے اوپر، اپنی اولاد پر، اپنے اہل و عیال پر، رشتہ داروں پر۔ تو پھر آپ جو بھی سوال بھی کیا گیا، علماء کرام کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ اگر مطلب اس طرح کی کوئی حرام کی آمدنی آ جاتی ہے جس کو اس جگہ پر چھوڑنے میں مزید برائی کا اور برائی سے برائی کے ڈر کا خدشہ ہے، تو آپ اس حرام کی رقم کو لے لیجئے، جس کی ابتدا میں آپ کی مرضی شامل نہیں تھی، انتہا میں آپ کے پاس وہ رقم آ گئی، اور آپ اس کو رفاہ عامہ کے کاموں میں یا پھر کسی ایسے کاموں کے اندر خرچ کر دیجئے۔ مثال کے طور پر ہمارے استاد محترم شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب سے جب میں نے یہ مسئلہ آمنے سامنے تفصیلاً ڈسکس کیا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ معاشرے میں کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن کے لیے آپ کو حرام ہی دینا پڑتا ہے۔ مثلا کچھ ایسے کام ہیں ہمارے معاشرے میں کہ رشوت کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، یا پھر کوئی ایسا ظالمانہ ٹیکس لگ گیا کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، تو آپ ایسے حرام کاموں کے لیے اس رقم کو دے دیجیے۔ مثال کے طور پر استاد محترم نے یہ مثال سنائی کہ ایک شخص جو جیل میں بالکل 100% بے گناہ تھا، ہم سب کو اس کی بے گناہی کا یقین تھا، لیکن بس وہ پھنس گیا تھا کسی کیس میں، تو اب اس کو چھڑوانے کے لیے رشوت اور ان چیزوں کی مد میں ایک بڑی قیمت درکار تھی، تو یہ والی رقم کو اس مد میں لگا کر اس کو چھڑوا لیا گیا۔ تو اگر کوئی ایسی ضرورت ہے تو واللہ عالم، ٹھیک ہے جی۔ جی پی فنڈ کو جی پی فنڈ جائز اور حلال ہے، کیونکہ وہ تو آپ کی تنخواہ سے کٹتا رہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں اس جی پی فنڈ کے اوپر جو منافع آپ کو ملتا رہا ہے۔
آپ کی تنخواہ سے اگر مثال کے طور پر سالانہ 1 لاکھ روپیہ کٹتا رہا، آپ کی 30 سال کی سروس ہے، 30 لاکھ روپے آپ کی تنخواہ سے کٹا تو پینشن آپ کو ملے گی 50 لاکھ روپیہ. تو وہ 30 لاکھ تو آپ کی تنخواہ سے کٹتا رہا جی بی فنڈ کی صورت میں، وہ تو جائز ہے. لیکن وہ جو اوپر آپ کو مل رہا ہے وہ بینک کا انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا ٹھیک ہے، یہ میرے علم میں نہیں ہے بالکل بھی. سسٹر نے لکھا کہ 2 آپشنز آر گیون ٹو گورنمنٹ امپلائیز. فرسٹ یو وانٹ ٹو اویل اماؤنٹ ود انٹرسٹ، اینڈ سیکنڈ یو وانٹ ٹو گیٹ اماؤنٹ ود آؤٹ انٹرسٹ. اگر ایسی کوئی آپشنز ہیں تو الحمدللہ پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن واللہ عالم میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. چلیے جی، بارک اللہ فیکم واحسن اللہ علیکم. اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. تقریباً جو کچھ لوگ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارے سیشن میں لیٹ آئے تھے. جو سیشن کے شروع میں میں نے پورے 20 منٹ کا خلاصہ بیان کیا سود کے مقدمے کے طور پر، تو آپ برائے مہربانی اس کو دوبارہ سے سنیے گا تو انشاءاللہ بہت سے مسائل آپ کے اس سے کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کو میں نے دور جدید کی ہی کچھ صورتیں اس کے اندر بیان کی، تو انہیں کے بارے میں سوال بھی پوچھے جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے آپ وہ دوبارہ سن لیجئے گا. تو تقریباً ہمارا وقت بھی ہو چکا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہمارا باب شروع ہو رہا ہے، باب الرہن وغیرہ، کہ اگر آپ کسی سے کچھ قرض لیتے ہیں اور اپنا کوئی سامان اس کے پاس گروی رکھواتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں، اور اگر جائز ہے تو پھر اس کی کیا کیا صورتیں ہیں، اور جو ناجائز صورتیں ہیں وہ کون سی ہیں. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.